مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں یا ہم کہیں فلسطین میں رہ رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی اس قسم کا یا ہم نے ایسے کوئی جرم کیے ہیں کہ ہم نے اپنی حقیقی آزادی مانگ لی ہے، تو جس طریقے سے ریاستی مشینری استعمال کر کے جو تشدد کیا گیا اس سلسلے میں ہم نے کہا آپ سے ضرور بات کریں، اور کیونکہ ہم خود بھی افیکٹنگ ہیں اس کے، اور ایک پولیٹیکل موومنٹ کے ایک پرامن سب سے بڑی پاکستان کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کے کارکن ہونے کی جتنی بڑی سزا اور اس کے ووٹرز اور سپورٹرز کو پاکستان میں جس قسم کی سزا دی جا رہی ہے اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ کچھ حقائق جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ 27 مارچ 2022 سے یہ جو معاملات شروع ہوئے، سازش کی بات کی وزیر اعظم عمران خان نے، اور ایک سائفر کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ سازش بھی ہوئی ہے، دھمکی بھی ملی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہ ہوا اور عمران خان وزیر اعظم رہے تو پورے پاکستان کو سزا دی جائے گی، اور اگر ان کو ہٹا دیا گیا تو عام معافی مل جائے گی۔ بہت سارے لوگوں نے بشمول ہمارے ملک میں ایک محترمہ فتنہ صاحبہ ہیں جن کا نام مریم صفدر صاحبہ ہے، انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، انہوں نے، اور یہ فتنہ کا لفظ وہ بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے فتنہ گیری ہوتی کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ یہ سارا جھوٹ ہے، شاہ محمود قریشی سے ایسا خط لکھوا دیا گیا، اور اگر ایسا خط پتہ لگ جائے تو ان کے جو چچا جان ہیں انہوں نے کہا جی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو میں آن ریکارڈ لانا چاہتی ہوں کہ 27ویں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی، چاروں جو ہمارے مسلح افواج کے سربراہان ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، اور جب منٹس نکالے گئے تو سائفر کو صحیح مانا گیا۔ یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں لیکن ہمیں ریکیپ اس کو ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد 9 اپریل تک جو معاملات ہوئے اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آدھی رات کو شب خون مار کے چوروں کے ٹولے کو پاکستان میں مسلط کیا گیا، امریکی کٹ پتلیوں کو جس طریقے سے مسلط کیا گیا، وہ 4 سال کے بچے کو بھی پاکستان میں پتہ ہے اور بزرگوں کو بھی پتہ ہے، اور ہمارے سارے میڈیا کی آنکھ نے وہ دکھایا کس طرح باہر پریزن وینز آئیں، کس طریقے سے عدالتیں کھل گئیں ان اینٹیسپیشن، اور کس طرح ایک انپریسیڈنٹڈ ملک کے اندر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلی دفعہ زبردستی کامیاب کرایا گیا، اور 22 کروڑ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو زبردستی گھر بھیجا گیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی دھمکی تھی جس کو 37ویں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ نے مان لیا تھا۔ اس کے بعد جناب محترم یہ شہباز پرائم منسٹر صاحب تشریف لے آئے، اور انہوں نے بھی ایک اور میٹنگ بلائی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی، اور 38ویں میٹنگ میں پھر ہمارے امبیسڈر صاحب کو بلا کے پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں بھی سائفر کو جو ہے وہ اصلی مانا گیا۔ تو بات یہاں سے آگے شروع ہوئی۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ 10 یا 11 تاریخ کو پاکستان میں ہر عوام کے ہر سیگمنٹ سے کوئی ایج بریکٹ نہیں تھی جس نے باہر نکل کے احتجاج نہ کیا ہو، چاہے بزرگ ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے عام شہری ہوں، چاہے بچے ہوں۔ ایک گملہ پورے پاکستان میں نہیں ٹوٹا، کروڑوں لوگوں نے ملک پورے شہروں میں، بڑے سے لے کے چھوٹے شہروں میں ریلیاں بھی نکالی، پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کرائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہذب معاشروں میں جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے وہاں عوام کے پاس 2 پلیٹ فارمز ہوتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے پہ، ایک ووٹ کے ٹائم پہ جس کے بارے میں ہم نے بڑے دعوے سنے کہ ووٹ کو عزت دو، اور دوسرا ہوتا ہے کہ جب ان کو کسی چیز پہ اعتراض ہوتا ہے تو عوام ہمیشہ نکل کے پیسفل پروٹیسٹ کرتی ہے۔ ہمارے پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہمارے چیئرمین ہیں، جن کے لیے لفظ فتنہ استعمال بڑا غیر ضروری طور پہ پوری جو مریم ہے یا اس کی پوری رجیم کے لوگ ہیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ پورے ملک میں فساد کرانا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 10 یا 11 تاریخ کو تو پبلک کا سینٹیمنٹ ایسا تھا جیسے ملک میں خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، عوام خود ہی بہت غصے میں تھی۔ اگر ہم نے توڑ پھوڑ کرانی ہوتی تو بہترین ٹائم تھا، ایک دفعہ عمران خان اگر اس وقت کال دے دیتے، اور 27 مارچ کے جلسے میں آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں کتنے لاکھوں لوگ آئے پورے پاکستان سے، تو وہ بہت آرام سے ہنگامے بھی ہو سکتے تھے، توڑ پھوڑ بھی ہو سکتی تھی، جو یہ کراتے رہے ہیں، جو فضل الرحمان صاحب کرواتے رہے ہیں پورے ملک میں، انتشار کی سیاست کرتے رہے ہیں، جو مریم صاحبہ کالیں دے دے کے پی ڈی ایم کے فورم سے کرنے کی کوشش کرتی رہی اور کرواتی رہی ہیں۔
جو نواز شریف کرواتا رہا ہے اور شہباز شریف کراتا رہا ہے، اور یہی رانا ثناء اللہ، یہ کسی کو بھولا نہیں ہے، یہ رانا ثناء اللہ نہ اس کی باتیں بھولی ہیں، نہ ہمیں اس کی 1992 والی زبان بھولی ہے، نہ اس پہ کٹنے والی ایف آئی آر بھولی ہے، نہ اس کے پیپلز پارٹی سے نکالے جانے کی وجوہات بھولی ہیں۔ اگر آپ بھول گئے تو ہم یاد کرا دیتے ہیں، چنیوٹ کی وہ ایف آئی آر کی کاپی نکال لیں اور اس پہ اعتراض چیک کر لیں کہ اس شخص کے اوپر اعتراض کس بات پہ ہوا تھا۔ آج وہ مریم بی بی کے جو ہیں وہ فرنٹ لائن آگے سے ملازم بنے ہوئے ہیں، اور انسٹرکشن مریم ٹویٹر پہ دے دے یا زبانی دے دے، ایگزیکیوشن انہوں نے کرنی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ کی کال ہوئی، پورے روزوں میں عوام نے نکل کے ہر ہفتے کی رات کو اتوار کو پروٹیسٹ کیے، کوئی پاکستان میں نہ پودے جلائے گئے نہ کوئی گملہ ٹوٹا۔ لیکن جب ہم نے حقیقی آزادی مارچ کی تیاری شروع کی تو جو بدترین مناظر پاکستان میں نظر آئے، ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ تو مقبوضہ شریفستان لگنا شروع ہو گیا۔ پاکستانی عوام کے تو نہ کوئی رائٹس ہیں، نہ یہاں پہ کوئی ووٹ کو عزت ہے، نہ ووٹر کو عزت ہے۔ کیا صرف ووٹر جو اگر نواز شریف کا ہے تو اس کی عزت ہے، اور باقی جو ووٹر ہے دوسری جماعت کا، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا جو ووٹر ہے، اس کو آپ نے اس طریقے سے ٹریٹ کیا ہے جیسے کسی ٹیررسٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس عام عوام کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، آپ نے ہمارے کارکنان کے ساتھ جو سلوک کیا، ہم نے تو نہیں کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2014 کے 126 دن کے دھرنے سے وہ سیدھا حقیقی آزادی مارچ پہ آ جاتے ہیں، بیچ کی ساری میموری اپنی مائنس کر دیتے ہیں۔ بیچ میں ان کو یاد نہیں رہتا کہ پی ڈی ایم کی یہ جو ملغوبہ بنا تھا 11 سے 12 جماعتوں کا، اس نے کس کس ٹائم پہ نکل کے شرانگیزی کی، کس کس بات پہ انہوں نے نکل کے پروٹیسٹ کیے، کون کون سی زبان بولی گئی۔ گجرانوالہ کی تقریریں چلا کے دکھائیے اور پھر بتائیں کہ اداروں کے سربراہان کو گالی گلوچ کیسے کی جاتی ہے، نام لے کر کے اس طریقے سے ادارے کو بدنام کیا جاتا ہے۔ وہ جو یوتھ کی کنونشنز ہوتے رہے جس کو مریم لیڈ کرتی تھی، اور جو آپ نے سوشل میڈیا کے کنونشن کرائے جہاں پہ آپ نے اپنی فوج اور وردی کے خلاف نعرے بازی کروائی، پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ایک بھی پروٹیسٹ اس طرح کا نہیں ہے۔ جس وقت شہباز شریف اپنی پیشی پہ جا رہا تھا تو پیچھے جو نعرے چلتے ہیں، دیکھیں مریم بی بی ماشاءاللہ پاکستان میں ایک پورا ویڈیوز کا ذخیرہ ہے، پوری ایک لائبریری ہے، لیکن جس قسم کی ویڈیوز وہ رکھتی ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہمیں سے کسی کو وہ ویڈیوز رکھنے کی ضرورت ہو، وہ ویڈیوز رکھتی بھی ہیں، دیکھتی بھی ہیں، اور اس کے بعد ان کا استعمال بھی کرتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ آپ سب بھائیوں کی مدد سے اور یہ چینلز پہ ایک میموری بن گئی ہے، اور اب پرانے پاکستان میں یہ پھر واپس 1990 میں لینڈ کر گئے، لیکن پاکستانی تو 2022 میں ہی رہتے ہیں نا باقی کے۔ تو میں انہیں یاد کرا دوں کہ ویڈیوز تو بہن آپ کی بھی ہیں، آپ کے مختلف بیانات کی ہیں، آپ کے والد محترم جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں ان کی بھی ہیں، اور وہ ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ ایک کلک پہ آ جاتی ہیں، اور وہ ویڈیوز آپ بارہا چلا بھی چکے ہیں اور آپ دیکھ بھی چکے ہیں۔ اس لیے آپ کے ہر بیان کے ساتھ ہمارے پاس آپ کی ہر ویڈیو موجود ہے، جو ہم آپ کے ہر بیان پہ یہ سمجھانے کے لیے پوری عوام کو کہ یہ پورا جھوٹوں کا ٹولہ ہے اور ایک جھوٹی خاتون اس کو لیڈ کرتی ہے، یہ دکھائیں گے اور دکھا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی میں ان کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ جتنی مرضی اچھی مینجمنٹ کرنا جانتی ہوں میڈیا کی، بہرحال پاکستان کا میڈیا پاکستانیوں کا سچ ضرور دکھاتا ہے۔ آپ کے 16-17 پرسنل مینیجرز کے علاوہ باقی سارا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کی آواز ضرور بنتا ہے اور بنتا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ ہی کی ویڈیوز کا ریفرنس دے رہے ہیں جس میں آپ نے سٹنگ جرنلز کو گالیاں دیں، آپ نے فوج کو گالیاں دیں، آپ نے ججز کو بلیک میلنگ کی، اور جو کیوں نکالا مجھے کی مہم لیڈ ہوئی تھی وہ بھی سارے میرے جو عوام ہے پاکستان کے وہ دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ اس میں 5 ججز کی جنبش قلم کے اوپر جتنے اعتراضات کیے وہ آپ نے کیے۔ سپریم کورٹ پہ ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ اٹیک کرنے کی اگر کسی کی روایت ہے تو وہ اسی گلو بٹوں کی جماعت نون لیگ کی ہے، اور ظاہر ہے وہی جماعت ہمارے پہ مسلط ہوئی ہے باقی سب کے الائنس کے ساتھ۔ تو اب کیا ہو رہا ہے جو میں بتانا چاہ رہی ہوں، دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو سازش سے جڑی ہوئی ہے۔ میں ذرا پروٹیسٹ پہ بعد میں آتی ہوں، پہلے میں سازش کا ذکر کمپلیٹ کر لوں۔ اس سازش کو کامیاب کرانے کے ایجنڈاز آپ نے فوراً بعد دیکھنا شروع کیے۔ میں 40 دن اگر ان کے ریکیپ کر دوں تو 40 دن کی اچیومنٹ کیا ہے، دن تو زیادہ ہی ہو گئے ہیں۔
سب سے پہلے میں اپنی قوم کو یاد دلاتی چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بہانہ یہ رکھا گیا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے مہنگائی بہت کر دی ہے، ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے، تو ہم نے مہنگائی ختم کرنے آنا ہے۔ تو ماشاءاللہ جس دن سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا اور پرائم منسٹر صاحب سمیت اپنے 12 جماعتوں کے ملغوبے کے آ کے مسلط ہوئے پاکستان میں، سب سے پہلے تو انہوں نے پاکستان سے جمہوریت کو رخصت کیا اور یہاں پر ایک ڈھکی چھپی جو سول ڈکٹیٹرشپ ہے وہ امپوز کر دی، اور وہ بھی سیدھی انسٹرکشنز کہاں سے آ رہی ہیں؟ امریکہ سے۔ نمبر 2، اسرائیل کو ماننے کی پوری تیاریاں شروع ہیں۔ اب وزارت خارجہ جو مرضی کہیں، جو مرضی دفتر خارجہ بیان دیتے رہیں، لیکن جو وفد گیا ہے اس کو اسرائیل کے صدر نے ویلیڈیٹ کر کے ویلکم کر دیا ہے۔ تو آپ کے جھوٹ تو اب پوری دنیا کھول رہی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ کشمیر پہ سب سے پہلے آپ نے یو ٹرن لیا بڑا سا، اور آپ نے ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کھول دی جو بند کی گئی تھی، اور ان کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈ کیے تھے، کیونکہ 5 اگست کو جو کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا گیا تھا اس کے حوالے سے سخت پالیسی لی گئی تھی، تو وہ انہوں نے کھول دیے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی اور ٹویٹس بھی کبھی دفن نہیں ہوتی، تو جس وقت سجن جندال یہاں پر آیا تھا نواز شریف کی حکومت میں، تو مریم صاحبہ نے ٹویٹ کی تھی کہ وہ ہمارے بزنس پارٹنر ہیں، ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، تو وہ دوستیاں نبھائی گئیں، لندن میں ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اسرائیل میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ایمبیسڈر سے بھی لندن میں ملاقاتیں کی گئی ہیں۔ تو اب آپ دیکھتے جائیں کہ ثمرات جو اس نئی امپورٹڈ مسلط حکومت کے ہیں وہ کیا کیا ہوئے۔ وزیر خارجہ جو ہے امریکہ کا اور انڈیا کا مل کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے اس وقت پرائم منسٹر امپوز ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی پہ ریپرمانڈ کر رہے ہیں اور وارننگز دینی شروع ہو گئی۔ یہ ابھی صرف 3 دن گزرے تھے عمران خان کو گئے ہوئے، تو دشمنوں نے ہمیں آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ اس کے باوجود مودی سے انہوں نے پھر مبارکیں وصول کی، اور اس کے بعد انڈیا کا جشن بھی آپ کے سامنے ہے، اسرائیل کا جشن بھی سامنے ہے، اور جو لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں جو گستاخی کرتے تھے ان کی مبارکیں بھی شامل ہیں، اور ان کی مبارکیں جو گئی فرانس کے صدر کے لیے، پرائم منسٹر شہباز شریف نے جس طریقے سے اس کو مبارکبادیں بھیجی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، جہاں تک مہنگائی کا رونا تھا تو ماشاءاللہ مہنگائی تو واقعی بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ ڈالر ترقی کر رہا ہے اور پاکستان کا روپیہ نیچے آ رہا ہے، تو کیونکہ امریکہ کو ہم نے یہاں مسلط کیا ہے تو ڈالر کو تو ترقی کرنی چاہیے تھی، تو ڈالر چلا گیا اب آلموسٹ 202 روپے پہ، اور بہت سارے ہمارے ان کے جو میڈیا مینیجرز ہیں وہ ہماری پوری حکومت کے ٹائم پہ خان صاحب اور ہمارے بارے میں یہی کہتے رہے تھے کہ دیکھیے گا ان کی حکومت میں ڈالر 200 روپے کم از کم ٹچ کرے گا، اور کسی ایک نے تو خان صاحب کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے آ کے۔ تو میں اب سوچ رہی ہوں کہ کوئی پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنے کپڑے بیچ دیے، اگر گریبان بچا ہے تو ضرور جا کر پکڑیں، کیونکہ آٹا تو ابھی بھی سستا نہیں ہوا، تو پتہ نہیں اب ان کے کپڑوں سے کتنا ایک آٹا آ گیا اور عوام کو ملنا شروع ہوا ہے۔ دوسری بات، تیل کی قیمتیں، آئی ایم ایف کے تانے، چاہے بلاول ہو، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں یا یہ فتنہ مریم بی بی ہوں، آئی ایم ایف کا رونا بہت رویا گیا کہ جی آئی ایم ایف کی حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، آئی ایم ایف کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ اب جس طریقے سے آئی ایم ایف کے آگے انہوں نے سر جھکائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے جب بل ہم لا رہے تھے تو ایک آپ نے شور شرابہ ہنگامہ دیکھا تھا اسمبلی میں، وہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی پہ بھی ویسے کا ویسے ہی ہے۔ ریٹ آف انٹرسٹ پہ جتنا شور مچا تھا، پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ریٹ آف انٹرسٹ اس حکومت نے آپ سب کو تحفے پہ دیا ہے، اور تیل کی قیمتیں 30 روپے آج تک پاکستان میں یکمشت نہیں بڑھائی گئی، تو یہ کریڈٹ بھی ماشاءاللہ انہی سب کو جا رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ہمارے پروٹیسٹ، یہ تو انہوں نے مہنگائی میں ساروں کے ساتھ کیا، اور ماشاءاللہ اس دفعہ کسی کو یاد نہیں آیا کہ لیمو جو ہے پورے روزوں میں 1250 سے 1500 روپے کلو ملتے رہے، کیونکہ ظاہر ہے دودھ شہد کی نہریں واپس پرانے پاکستان میں کھل گئی ہیں اور بہنا شروع ہو گئی ہیں، اور عوام کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہماری پریس کانفرنس سے پہلے انتظار میں تھی کہ آ کے بیچ میں وہ اپنا حصہ ڈالیں گی، ان کو میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ عوام بے شک مہنگائی سے جو مرضی ہوتی رہے، کیونکہ میڈیا اچھا مینیج ہو رہا ہے تو اشتہارات کی وجہ سے جو ہے وہ کافی حالات بہتر ہوں گے۔ اب اگلی بات پہ آ جائیں جی، جو پروٹیسٹ ہوا، پروٹیسٹ حقیقی آزادی مارچ کا کال دی خان صاحب نے، اور ایک پرامن مارچ کا پورا یقین دلایا، جو ہماری پوری ہسٹری میں کبھی ہم نے اس طرح کے مارچز نہیں کیے تھے کہ ہم نے آ کے توڑ پھوڑ کی ہو۔ ہاں، ان لوگوں نے ہمیشہ
ریاستی مشینری کو استعمال کیا. بدترین 24 تاریخ سے بلکہ 23 تاریخ سے گرفتاریاں شروع ہوئیں. یہ نہیں کہ صرف ہمارے کارکنان، ہماری گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین، عہدے داران کے چار دیواری کی پامالی کی گئی. کراچی والا واقعہ بھول گئے جو مزار قائد کی بے حرمتی کے بعد شور شرابہ مچایا گیا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو شاید خواتین نہیں سمجھا جاتا، یا ان کی عزت شاید اتنی عزت نہیں. اور اس ملک کو جو مقبوضہ شریفستان ہے، اس میں شاید صرف ایک ہی عورت کی جو ہے وہ تعظیم اور عزت اور چار دیواری کا تقدس بنتا ہے، اور شاید وہ فتنہ مریم بھی ہے، کیونکہ اسی کی زبان تھی. ٹویٹس ان کی پڑھی ہے، مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے بڑی شرم آئی کہ یہ خاتون اپنے آپ کو سیاسی حکمرانوں کی آل اولاد کہہ رہی ہے. اس کو اتنے ایتھکس نہیں ہے کہ خواتین کی چادر، چار دیواری کی پامالی، ریاستی مشینری کا استعمال، غنڈہ گردی، بدماشی، آدھی رات کو لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، جس میں ہمارے نام بھی شامل تھے. ہم 3 سے 4 دن اپنے بچوں کے سمیت گھروں سے باہر رہے. خواتین کو گھسیٹا گیا، مارا پیٹا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد 72 ایئرس کی، نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کی وہ عہدے دار ہیں، انہوں نے اس ملک میں، ان کی ایک لیگیسی ہے، انہوں نے اس ملک میں ایک خدمت کی ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے ان کا ایک اپنا ایک معاشرے میں مقام ہے. جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے فورم پہ جب ہماری حکومت تھی پاکستان کی خدمت کرتے رہے، ان کو اتنے برے طریقے سے سڑکوں پہ لاٹھی چارج اور کس وجہ سے کیا گیا. یہاں پر ناظم جوکھیوں کا قاتل، اس کو تو بلا کے وی آئی پی طریقے سے جام کریم کو گھر بیٹھے بیلیں دی گئی ہیں، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو 2 نمبری کرانی تھی اس میں پارٹیسپیٹ کرایا گیا. عزیز میمن کا بھائی کتنی دفعہ انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں جاوید لطیف صاحب کی منتیں کرتا رہا، ایک دفعہ اس کو بلایا ہے اور اس کے بعد وہ کیس آگے نہیں چلایا گیا. یہ قاتل اور اس طرح کے مجرموں کو تو آپ دندناتا پھرنے دیتے ہیں. خود محترم ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کے تو ہاتھ رنگے ہوئے ہیں 14 قتل ماڈل ٹاؤن کے، کل عدم تنظیموں کے ساتھ مل کے پاکستان میں سیاست کرنے پہ، اسامہ بن لادن جیسے شخص سے پیسے لے کے حکومتیں گرانے پہ اس نون لیگ کی یہ کریڈٹ پہ ہے. اور آپ نے ایک پرامن جماعت کو، جس کے کارکنان پرامن تھے، ان کے احتجاج کے حق کو احتجاج سے پہلے سلب کرنے کی کوشش کی، گھروں میں جا کے ظلم کیا. اور پھر 25 تاریخ کو جو ہوا، ملیکہ بخاری اور میں، ہم دونوں ڈی چوک پہ تھے، ہم عینی شاہد ہیں کہ جس وقت تقریریں ہو رہی تھی وہاں ہمارے آس پاس بچے تھے. ہماری ایسی تصویریں پڑی ہیں کہ ہمیں لا کے لوگوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے ہماری گود میں پکڑائے اور وہ ہمارے ساتھ ایک اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے. وہاں بوڑھی عورتیں آئی ہوئی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں جھنڈے لے کے آئے ہوئے تھے. وہاں پرامن طریقے سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے، جو کسی بھی شہری کا حق ہے. انپریسیڈنٹڈ اس وقت شیلنگ سٹارٹ ہوئی، اور جس قسم کے شیل استعمال ہوئے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. عام پبلک کو ڈسپیل کرنے کے لیے، ڈسپرس کرنے کے لیے جو ٹیئر گیس یوز ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ٹیررسٹ کو ہراساں کرنے یا ان کو قابو کرنے کے لیے جو شیل یوز ہوتے ہیں وہ انہوں نے ہمارے اوپر استعمال کیے. پاکستان کی تاریخ میں بدترین اگر کبھی شیلنگ ہوتی رہی ہوگی ایک آدھ دفعہ، تو وہ میرے خیال میں دور تھا اس کا ضیاء الحق کا. اس کے بعد 50 سالوں میں کبھی اتنی شیلنگ یا ٹیئر گیسنگ نہیں ہوئی جتنی 25 تاریخ اور 26 کی درمیانی رات کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نہیں، ان کے ووٹرز اور سپورٹرز جو عام شہری تھے ان کے اوپر کی گئی. نہ صرف ڈی چوک پہ بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں انہوں نے روکا، اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن میں. اور اس کے بعد انہوں نے وہ شیلنگ سے نہ صرف بچوں کی طبیعتیں خراب ہوئیں، ہمارا بھی حال خراب ہوا، لنگز افیکٹڈ ہیں، لوگ بیمار ہوئے ہیں. اگر آپ اس شیل کے بارے میں پڑھیں، اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی ایکسٹریم استعمال سے لوگوں کی ہلاکت ہو سکتی ہے، اس کے ایکسٹریم استعمال سے لوگ پرماننٹلی بلائنڈ ہو سکتے ہیں، اس کے ایکسٹریم استعمال سے چوک ہو کے لنگز پرماننٹلی ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اگر ہمیں قتل ہی کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا اس ملک میں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کام ہی نہ کرے، تو پھر شیل استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نیوکلیر بم پڑا ہوا ہے ایک، وہی مار کے ختم کر دیں ساری عوام کو. نہ ہم ہوں گے،
نہ کوئی مسائل ہوں گے، نہ اس ملک میں آپ کو جمہوریت چاہیے، نہ اس ملک میں آپ کو عوام کی کوئی رائٹس چاہیے. کیونکہ جب کیلکولیشن ہو رہی تھی نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، تو 172 کی کیلکولیشن یہ کرتے رہے، لیکن 22 کروڑ کو انہوں نے ہمیشہ مائنس کیا ہے، اور 22 کروڑ کا جو حق ہے اس کو انہوں نے سلب کیا ہے. حکومت نے اس جو ریاست کی مشینری تھی اس کو استعمال کیا عوام پہ، جن کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ساری ریاست اور یہ مشینری کو چلایا جاتا ہے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کون سی دنیا میں یہ اور کون سے مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ لوگ ہمارے اوپر سارے جو قاتل اور ڈاکو مسلط ہوئے ہیں، عوام تو قاتل اور ڈاکو نہیں ہے. عوام کے ساتھ آپ نے یہ ظلم کیا، اور مجھے شرم آتی ہے. یہ انہوں نے جو اپنی کنیزیں رکھی ہوئی ہیں اس فتنی خاتون مریم نے، ان کی آپ ٹویٹس دیکھیں. وہ ہنا بٹ اور باقی سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ ویری گڈ جی، رانا ثناء اللہ ان کا اور علاج کرو، پچھلی دفعہ تو چھوڑ دیا تھا، اب انہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کنفیشن ہے کہ یہ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ عام پبلک کو مارنا چاہتے ہیں، یہ عام پبلک کے رائٹس کو سلب کرنا چاہتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں اپنی اعلیٰ عدالت سے، اپنی عدلیہ سے، کیا پاکستان اس وقت ایک بنانا ریپبلک ہے؟ کیا ہم مقبوضہ شریفستان ہیں؟ کیا ہماری عدالتوں میں ہمارے کوئی رائٹس نہیں رہ گئے؟ کیا ہماری پولیس جو ہے اس کو ہمیں قابو کرنے اور ہمارے پہ ریاستی دہشت گردی اور غنڈہ گردی کرنے کے لیے صرف استعمال کیا جائے گا؟ آپ نے وہ فوٹیجز بھی دیکھی جہاں پنجاب پولیس کے ساتھ پھر گلو بٹوں کو بیچ میں شامل کر کے پتھر پھینکے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی، لوگوں پہ لاٹھیاں برسائی گئیں، اور اپنی موجودگی میں پولیس نے یہ سارے کارنامے کروائے. ڈی چوک پہ کالی وردیاں پہن کے لوگوں کے اوپر بلٹ فائر کی گئی. اس کالی وردیوں کے ساتھ آپ دیکھیں املاک کو نقصان پہنچایا گیا، وہاں پہ کھڑے موٹر سائیکلوں کو جلایا گیا، ان کو بختر بند گاڑیوں کے نیچے روندا گیا. یہ کیا ہے؟ کیا آپ کا قانون اور آئین پاکستان کا، جس کا بہت رونا رویا جا رہا ہے، یہ اجازت دیتا ہے آپ کے ریاستی اداروں کو کہ وہ پبلک کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، اپنی عوام کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، اپنے اداروں سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا پاکستان مقبوضہ پاکستان ہو گیا ہے؟ تو کیا کریں ہم؟ یا چھوڑ کے چلے جائیں، یا پھر آپ کے پاس تو میں نے ایک حل دیا ہے کہ ہمیں اتنا دل برداشتہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اتنا ہمیں آپ دبانا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں گے جناب ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، تو یہ تو ہوگا نہیں. اور اگلی بات میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی، اس کے بعد ملیکہ آپ کو ذرا جو اس کے لیگل ہیں وہ بھی بتانا چاہیں گی. یہ جو بچوں کے ساتھ، جو خواتین کے ساتھ اور جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ آپ نے سلوک کیا، یہ ہم بھولے نہیں ہیں. ہم ایک جمہوری جماعت ہے، اور جمہوریت میں پروٹیسٹ ہمارا حق ہے. اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا، اس ملک پہ ان لوگوں کو امپوز کیا گیا ہے جن کو عوام نے حکومت چلانے کے لیے نہیں چنا تھا. آپ جو مرضی راستے اپنا لیں، آپ نے جتنی مرضی حرکتیں کرنی ہیں آپ کر لیں، ہم اپنی جمہوری جو رائٹس ہیں اس کو ایکسرسائز کریں گے. اور آخر میں مریم تمہیں بتانا چاہتی ہوں، جس وقت مشرقی روایات اور تمہاری اپنے مسئلے مسائل ہوں تو تم ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی بیٹی برابر بن جاتی ہو، لیکن جب عزت بے عزتی کی بات آئے تو پھر تمہارے ابو نے تمہیں عزت کرنی سکھائی نہیں ہے، وہ ہم تمہیں ضرور سکھائیں گے. آپ کو تھوڑی سی نا، صرف عمر میں اپنی چھوٹے بن کے اور عزتیں کروانے کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے، تھوڑی سی آپ کی تربیت بھی ہونی چاہیے. جو غنڈوں والی زبان اور جو فتنہ گیری آپ اس ملک میں پھیلا رہی ہیں، وہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس ملک کی 50% آبادی جو خواتین پہ ہے، اویلیبل ہے، جو ہماری 50% خواتین ہیں، وہ آپ کو ریجیکٹ کرتی ہیں. اور آپ ہمارے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے، انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان کے اندر بھی، کہ آپ ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ نے پاکستان کی خواتین کے لیے آپ نے آرڈر دیا. یہ مریم کے آرڈرز پہ رانا ثناء اللہ نے بچوں پہ اور خواتین پہ اتنی جو ریاستی غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی ہے. تو اس کو تو ہم جواب ضرور دیں گے، اور جو ہماری خواتین کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ ہم یاد رکھیں گے. آپ کو بھی ہم بتا دیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آخر میں پاور اور جو عوام کا ووٹ ہوتا ہے یا عوام کا جو زور ہوتا ہے، اسی کی فتح ہوتی ہے. ابھی چند دن ہیں، آپ نے جو ظلم کے اور جو بربریت کے اپنے ریکارڈ کرنے ہیں قائم، وہ کرتی رہیں. لیکن الحمدللہ ایک چیز میں بتا دوں کہ مریم بی بی کے ہوتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز اور میں یہاں پہ فائنل آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ مریم کے ہوتے ہوئے
انشاءاللہ یہ خاتون انشور کرے گی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاست کو آخری کیل ٹھونک کے جائے گی. تو آپ کا اس معاملے میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ آپ اپنی پارٹی کے لیے خود کریں. ملیکہ سے کہوں گی کہ وہ ذرا آپ کو لیگل اس کے بارے میں انفارمیشن دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. کنول شوذب نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ کس قسم کا ظلم، بربریت پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کی پارٹیز نے رانا ثناء اللہ، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز کی قیادت میں پاکستان کی عوام کے اوپر کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے مخاطب ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا بتائیں. پاکستان کے ایک آزاد شہری کی حیثیت پہ آپ سے مخاطب ہیں یا مقبوضہ کشمیر یا فلسطین کے شہری کی حیثیت سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں؟ جو منظر سامنے آیا کچھ دن پہلے، اس میں لگتا تھا کسی مقبوضہ خطے کے اندر لوگ جو ہیں وہ جد و جہد کر رہے ہیں. یہ نہیں لگتا تھا کہ پاکستان کے آزاد شہری، پاکستان کی آزاد خواتین ایک پرامن تحریک کو آگے بڑھا رہی ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو، پاکستان کی ماؤں کو، پاکستان کی بہنوں کو، پاکستان کی بیٹیوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. سلام ہے آپ کے جذبے کو، سلام ہے آپ کے عزم کو، سلام ہے آپ کی جرت کو، اور سلام ہے آپ کے جذبے کو اور آپ کے نظریے کو. جس طریقے سے آپ نے پاکستان کی سالمیت کا دفاع کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے حقیقی آزادی مارچ کی تحریک کو آگے بڑھایا ہے، وہ قابل تحسین ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور پاکستان کی عوام، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. کنول نے یہاں پر آئینی حقوق کی بات کی. سب سے پہلے تو پاکستان کی اعلیٰ عدالت جو بہت محترم ہے، پاکستان کے دیگر ہائی کورٹس، پاکستان کے آئینی ادارے، سب سے ایک سوال ہے. اگر ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، ایک آئین کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ بنیادی حقوق درج ہیں. اس کے اندر کچھ ایسی شقیں ہیں جو پاکستان کی عوام کو یہ حق دیتی ہیں کہ وہ آزاد طریقے سے پرامن تحریک آگے چلائیں. آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس فریڈم آف موومنٹ ہے، ہم پاکستان کے اندر آزاد شہریوں کی طرح چل پھر سکتے ہیں. آرٹیکل 16 کہتا ہے کہ ہمارے پاس فریڈم آف اسمبلی ہے، ہم ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں پرامن طریقے سے. آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک جمہوری جماعت بن سکتے ہیں. یہ سب آئینی حقوق جو پاکستان کے آئین کے اندر درج ہیں، ان حقوق کو ہم سے لیا گیا. رانا ثناء اللہ کی قیادت میں مریم نواز شریف یا مریم صفدر، وہ کہتی ہے کہ مجھے والد کے نام سے پکارو، مجھے والد کے نام سے پکارو، مجھے اپنے شوہر کے نام سے نہ پکارو. مریم نواز شریف جو ہیں، اس کی قیادت میں پاکستان کی خواتین کے اوپر ظلم ہوا. اس کی قیادت میں پاکستان کی خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا. اس کی قیادت میں پاکستان کی خواتین کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. مریم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی خواتین جو ہیں ان کو ان کے کمروں سے گھسیٹا گیا. مریم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی عوام کے اوپر شیلنگ ہوئی. مریم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی خواتین کے اوپر شیلنگ ہوئی. مریم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی خواتین کے اوپر قتل کی کوشش کی گئی. پاکستان کے آئین کو پامال کیا گیا، پاکستان کے قانون کو توڑا گیا، اور پاکستان کے سارے آئینی ادارے خاموش رہے. ایک سوال ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر، ممبر، ووٹر، سابق MNA جو خواتین ہیں، 50% آبادی کی نمائندگی کرتی ہیں، ان کی عزت دیگر خواتین کے برابر نہیں ہے؟ کیا ہماری کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا ہمارا کوئی وقار نہیں ہے؟ کیا ہمارے کوئی آئینی حقوق نہیں ہیں؟ کیا اس قسم کی لاقانونیت سے ایک جماعت کے ممبران کو، ایک جماعت کی خواتین کے اوپر ظلم کیا جائے گا اور سب خاموش تماشا دیکھتے رہیں گے؟ پوری رات ڈی چوک کے اوپر شیلنگ ہوئی، پوری رات خواتین نے اپنے بچوں کو بچایا، پوری رات ہمارے بیٹے جو ہیں وہ ہماری عزت کا تحفظ کرتے رہے.
اور آئینی ادارے خاموش رہے؟ آئی تھنک باعث شرم ہے کہ ایک آزاد ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت کے سابق ایم این ایز اور پاکستان کے عام شہریوں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنماؤں کے اوپر قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ ہم آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے۔ آپ نے جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو بند کر دیجئے۔ اعلیٰ عدالت نے واضح طور پر کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز اور سپورٹرز کو ہراساں نہ کیا جائے۔ کس قانون کے تحت آپ ہمارے گھروں کے اوپر چھاپے مار رہے ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ ہمیں اریسٹ کر رہے ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ نے زرتاج گل وزیر کے اوپر 6 ایف آئی آرز کٹائی ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ نے ہمارے اوپر اس قسم کا ظلم کیا ہے؟ ہم اعلیٰ عدالت کے اندر ایک پٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں۔ اس ہفتے کے آخر کے اندر وہ پٹیشن تیار ہوگی، اعلیٰ عدالت کو رجوع کریں گے جو پاکستان کے آئین کی تشریح کرتے ہیں۔ واضح طور پر اعلیٰ عدالت کے محترم ججز سے جواب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ پاکستان کے اندر پرامن احتجاج کر سکے؟ کیا پاکستان کے وزیر داخلہ جس نے کھلے عام پاکستانیوں کا ماڈل ٹاؤن میں قتل کیا ہے، کیا آپ اس کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان کی خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹے؟ کیا آپ اس کو اجازت دیں گے کہ ہمارے کمروں کے اندر آ کر ہماری چادر اور چار دیواری کو پامال کرے؟ کیا آپ اس قاتل کو اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے اوپر شیلنگ کروائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اداروں اور عوام کے اندر ایک مضبوط رشتہ ہے جو اس دن ہوا اور جس قسم کی خاموشی تھی اس سے اداروں اور عوام کے بیچ جو رشتہ ہے اس میں خلش آئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ممبران پارلیمنٹ کو بھی ایک واضح طور پر میسج دینا چاہتے ہیں، مریم اورنگزیب کو، حنا پرویز بٹ کو اور دیگر خواتین کو، آپ جو شادیانے بجا رہی ہیں اور جو خوشیاں منا رہی ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہونے سے، ہمارے اوپر بربریت ہونے سے یاد رکھیے گا آپ نے پاکستان کے اندر ایک نئی سیاسی روایت قائم کی ہے۔ جو آپ نے روایت رکھی ہے اس کا عمل آپ کے اوپر بھی آگے جانے میں ہو سکتا ہے۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ آپ وہ خواتین ہیں جو مریم نواز کے حقوق کے علم بردار تھیں، لیکن مخالف پارٹی کی خواتین کے اوپر ظلم ہونے کے بعد آپ نے خوشیاں منائیں، آپ نے تالیاں بجائیں، آپ نے ٹویٹر کے اوپر شادیانے بجائے۔ یاد رکھیے گا کہ آگے جا کر جب آپ کے ساتھ یہ ہوگا یا ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے لیے قانون دفاع میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ آلریڈی یہ کر چکے ہوں گے۔ اتنا کریے جتنا آپ بھر سکتے ہیں، آپ کو واضح میسج دے رہے ہیں، اتنی ظلم و بربریت کریے جو آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ حد سے آگے جائیں گے تو پاکستان کی خواتین کو اپنے دفاع کے لیے جواب دینا آتا ہے۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم مضبوط ہیں۔ آپ اگر ظلم کریں گے تو پاکستان کے اندر خواتین، نوجوان، بزرگ، بچے، بوڑھے سب اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ ظلم کی انتہا کر دیں گے تو سب خاموش ہو جائیں گے۔ ہمارا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، ہمارا قانون ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے ہمیں یہ حق دیتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں، لیکن آپ اس کو سلب کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر بارہا قدغن لگا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کا دفاع کرنے آئے ہیں، ہم جمہوری تقاضوں میں یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ سے بڑے آمر اور فیشسٹ پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھے۔ دیکھیں ان سے پارلیمان میں مکالمہ کر کے دیکھیں، ان سے ہم کلام ہو کے دیکھیں، ہم سے اتنی عزت سے بات کرتے ہیں اور باہر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہمارے اوپر بربریت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ خاموش بھی ہیں، پاکستان کی فیمنسٹ سے مخاطب ہوں، پاکستان کے انسانی حقوق کے علم بردار سے مخاطب ہوں کہ جاگ جائیے اپنی گہری نیند سے۔ جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتی ہیں یا بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ کسی ایک پارٹی سے منسلک نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی خواتین کے دفاع کے لیے سر چڑھ کر بولتی ہیں، ٹویٹر کے اوپر ایک مہم کا آغاز کرتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور پاکستان کی جو عام شہری خواتین جب ان کے اوپر ڈی چوک کے اوپر ظلم ہوا تو کیوں آپ کی زبان بند ہے؟ کیوں آپ نہیں بولتی؟ کیوں آپ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ نہیں چلاتی؟ کیوں نہیں اس کی مذمت کرتی
کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے آئینی حقوق پامال ہوئے ہیں، ان کے وقار کو گرایا گیا ہے. پاکستان کی عوام کے سامنے وہ ساری ویڈیوز چلی ہیں جہاں پر ہمارے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، مردوں کے بیچ میں ہم بیٹھی ہوئی ہیں اس حالت میں جس میں کسی بھی عورت کو نہیں بیٹھنا چاہیے، صرف اس لیے کہ ہم اپنی حقیقی آزادی مارچ کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. پاکستان کی ہر خاتون کے اندر بہت غم و غصہ ہے. اگر آپ انتشار کی طرف جائیں گے تو ہم بھی آگے بڑھیں گے، اگر آپ قانون کو توڑیں گے تو ہم دفاع کریں گے، ہم اعلیٰ عدالت سے رجوع کریں گے. آپ نے پولیس فورس کو، آخری بات کرنا چاہتی ہوں، وہ پولیس فورس جس نے پاکستان کی عوام کا دفاع کرنا ہوتا ہے، جس نے پاکستان کی عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، جس نے خواتین کے خلاف ریپ جیسے عمل کو روکنا ہوتا ہے، ڈکیتیوں کو روکنا ہوتا ہے، چوریوں کو روکنا ہوتا ہے، آپ نے اس پولیس فورس کو خواتین کے اوپر ظلم کرنے کے لیے اکٹھا کر لیا. پنجاب پولیس کو گلو بٹ اور عابد باکسر کی قیادت میں آپ نے آگے بڑھایا. اب اس پولیس فورس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین یا پاکستان کی عام عوام کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ کیا رشتہ ہے ہمارا اب ایک ایسے ادارے سے جو ہمارے تحفظ کے لیے سر فہرست ہونا چاہیے تھا؟ اسلام آباد کے اندر آپ نے ڈی چوک میں پرامن احتجاج سے پہلے تعیناتیاں تبدیل کی، آپ نے آئی جی کو تبدیل کیا، آپ نے آپریشنز کے ایس پی کو تبدیل کیا کیونکہ آپ نے ہم سے سیاسی انتقام لینا تھا. یہ سب چیزیں رجسٹر ہو گئی ہیں، یہ سب چیزیں نوٹ ہو گئی ہیں اور ان سب چیزوں کا ہم ایک ایک کر کر جواب دیں گے، لیکن قانونی طریقے سے. ہم آپ کی طرح ظالم نہیں ہیں، ہم آپ کی طرح ظلم کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کی طرح قانون نہیں توڑنا چاہتے. قانون و آئین کے دائرے میں رہ کر آپ کے ہر ایک ظلم کا ہم جواب دیں گے، عدالت میں دیں گے، کورٹس میں دیں گے اور ایک پرامن احتجاج کے ذریعے دیں گے. اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی ویڈیوز دکھانا چاہتے ہیں جو ٹیلی ویژنز کے اوپر آلریڈی نشر ہوئی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ایک دفعہ پاکستان کی عوام کے سامنے منظر عام پر آ جائے کھل کر کہ ایک فاشسٹ ظالم حکومت نے مریم نواز، رانا ثناء اللہ کی قیادت میں، شہباز شریف کی قیادت میں، حمزہ شہباز کی قیادت میں کس طرح پاکستان کی خواتین کے اوپر ظلم کیا. دیکھیے جی. پولیس کے ساتھ ہی ہیں. آڈیو کہاں ہے اس کی؟ ضرورت ہی نہیں، ایسے ہی دیکھ لیں. پرانی ہے تو کم نظر آ رہا ہے دھواں، اس دفعہ والی ہوتی تو اس سے زیادہ ہوتا. یہ ذرا پڑھیں. یہاں آپ نے الفاظ سنے ہیں کہ کیا الفاظ استعمال کر رہی ہیں کہ ان فتنوں کو آکسیجن بھی نہ دو. چلیں جی سوال. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کلیئر کرتے ہیں کہ آپ نے جس ظلم اور بربریت کا بھی ذکر کیا ہے، 5 دن گزر گئے. 5 دن کیوں لگے ہیں ابھی آپ کو؟ ابھی بھی کنفرم نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں کب ٹیک اپ کریں گے. 5 دن آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، نہ کتنا ظلم ہوا، لوگ زخمی ہوئے، ہاسپٹل میں ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو لے جانے میں ابھی اتنے دن کیوں لگ رہے ہیں؟ نمبر 1. اور دوسرا یہ بتائیے گا، آج عمران خان نے اپنی ایک تقریر میں بولا کہ سپریم کورٹ سے وہ رولنگ لینا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم کے ایک سیاسی جماعت کی حوالے سے رائٹ ہے یا نہیں.
تو کیا سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد اگر سپریم کورٹ آپ کو یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ اس طرح کا احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یا نہیں کر سکتے، تو پھر کیا آپ لانگ مارچ اپنا جو ہے وہ ختم کر دیں گے؟ یہ دو چیزیں۔ دیکھیں، جہاں تک التوا کی بات ہے وہ تو اس لیے کیونکہ ایک سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن اگر آپ لے کر جانا چاہتے ہیں، اس کے کچھ سٹیجز ہوتے ہیں، ان کو شواہد کو اکٹھا کرنا، چیزوں کو منظم طریقے سے پیش کرنا، یہ سارا پروسیس جو تھا اس کے ذریعے ہم گزر رہے تھے۔ پھر ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے انہوں نے فیصلہ کیا، تو التوا کی وجوہات تو یہ ہیں۔ باقی یہ بات ہے کہ اعلیٰ عدالت کا کیا جواب ہوگا، دیکھیں کچھ جواب تو واضح ہیں، کچھ تحریر نامے یہ بتاتے ہیں کہ، اور آئین بھی یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے عام شہریوں کے پاس یہ بنیادی حقوق حاصل ہے کہ پرامن احتجاج کر سکے، کیونکہ ان کے تحریر نامے کے باوجود اور آئینی شکوں کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ہم ایک دفعہ دوبارہ وضاحت چاہتے ہیں، ان کو یہ سب چیزیں پیش کر کر وضاحت چاہتے ہیں اعلیٰ عدالت کے محترم ججز سے کہ آپ بتائیے کہ جو آپ کے ماضی کے تحریر نامے ہیں اور جو شکیں ہیں، ان کی روشنی میں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس حقوق ہے، لیکن کیونکہ سلب ہوئے ہیں حقوق ایک آمر حکومت کے ذریعے، ایک ظلم کرنے والی فاشسٹ حکومت کے ذریعے، آپ ایک دفعہ دوبارہ وضاحت کر دیجئے کہ کیا ہمارے پاس پرامن احتجاج کا حق ہے یا نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا جواب ہاں میں ہوگا، لیکن وضاحت کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک اس کا میں جواب یہ دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح احکامات تھے کہ کنٹینر نہیں لگائے جائیں گے، راستے کھول دیے جائیں گے، اور سب جو پی ٹی آئی کی لانگ مارچ ہے اس کے راستے کو نہیں بلاک کیا جائے گا۔ آپ نے جو مناظر دیکھے ہیں، تو میں اپنے اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس صاحب سے بڑے احترام سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ مناظر تو ساری سکرینز نے دکھائے، ہر ایک نے اس کو لائیو دکھایا، سوشل میڈیا میں بھی یہ موجود ہے، آلدو کہ اس دن رات کو بدترین بلیک آؤٹ کیا گیا میڈیا کا، تو کیا توہین جو عدالت ہے کیا وہ نہیں ہوئی؟ سارے راستے بند رہے لوگوں پہ، ہمارے تو ورکرز کو مارا گیا اس حد تک، راوی کے پل سے ہمارے ورکر کو پھینک کے اس کی جان چلی گئی ہے۔ ادھر ہمارے ایک اور تھے جو اٹک والی سائٹ پر ان کی شہادت ہوئی ایکسٹریم ٹیئر گیسنگ اور بربریت کی وجہ سے۔ تو میں تو مؤدبانہ احتراماً اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہوں گی کہ آپ کو تو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا جب اتنی بربریت اور اتنی تشدد ہو رہا تھا عوام کے اوپر اور عام عوام کے اوپر۔ تو میرا تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ اس معاملے پہ بھی سو موٹو ایکشن لیں گی اور اس قاتل اعلیٰ جو وزیر داخلہ انہوں نے بنایا ہے اس کو بلا کے ریپریمانڈ کریں گی اور سخت سے سخت سزا دیں گی۔ اور جہاں تک آپ نے پولیٹیکل جو موومنٹ کی اجازت کی بات کی ہے، پی ڈی ایم نے تو 6 دفعہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑے ہیں۔ 27 فروری کو لانگ مارچ شروع کی تھی بلاول نے، اور 8 مارچ کو آ کے اسلام آباد ڈی چوک پہ رات کو جلسہ کر کے ختم کی تھی۔ ان پہ تو کوئی ٹیئر گیسنگ نہیں ہوئی تھی، ان کو تو کہیں مارا پیٹا نہیں گیا، ان کے تو جو جتنے پہ سندھ پولیس ان کے ساتھ آئی تھی، پوری سندھ سے لوگوں کو لے کر آئے تھے، کسی کو یہاں پکڑا نہیں گیا، وہ یہاں دندناتے پھرتے رہے، کسی نے نہیں روکا تھا۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں پی ڈی ایم نے کتنی دفعہ چڑھائی کی ہے؟ جو فضل الرحمان اپنا پورا جتھا لے کر پہنچے تھے، پیلے ڈنڈا بردار فورس، جو ایون ایم این اے جو لاجز ہیں اس کے اندر وہ گھس گئے تھے، اس پہ بھی ان کے اوپر ظلم و بربریت نہیں ہوا، الٹا اوپر سے آ کے وہ شور مچا رہے تھے۔ کیا اس وقت ان کے پاس یہ رائٹس تھے یا نہیں تھے پروٹیسٹ کرنے کے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے مولانا فضل الرحمان اور یہ مریم فتنی نے کیا 3000 کے لوگ لے کے پروٹیسٹ نہیں کیا تھا؟ کسی نے روکا تھا ان کو؟ تو یہ کس طرح ہمارے رائٹس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم روکیں گے؟ اور دوسرا، فضل الرحمان سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ تو یہودی ایجنٹ اور یہودی لابی کا بڑا رونا روتے رہے، آپ کے ناک کے نیچے آپ کی اپنی 12 مسالے کی جو فروٹ چاٹ حکومت ہے، اس میں سے اسرائیل جا رہے ہیں وفد، اور پہلے بھی ایک قادری صاحب جو ہیں وہ 2 دفعہ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں، تو اس پہ آپ جو ہے وہ عمرہ کرنے چلے گئے ہیں، اور اس دفعہ آپ کی کوئی ہمیں ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی۔ آپ کے بیٹے صاحب انجوائے کر رہے ہیں منسٹری، قائد اعظم کی تصویر کے اوپر ٹیپے لگا کے۔ تو یہ دوہرے رویے عوام کو اب نظر آنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس کا کون سا ایجنڈا ہے۔ ان کو صرف حکومتی حلوے سے غرض تھی، اور اس حکومتی حلوے کے لیے انہوں نے عوام کی گردنیں کاٹنے پہ بھی کوئی گریز نہیں کیا۔ وضاحت کیجیے، آج محمود خان نے کہا ہے کہ اگر اگلی بار ہم آئیں گے تو فورس لے کے آئیں گے، تو ایک تو آپ پراپر ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، دوسری بات فورس کی بات کر رہے ہیں، کون سی فورس کے ساتھ بات آئے گی؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان انتشار کی پالیٹکس کرتے ہیں،
2 बार आपकी हुकूमत में वो इस्लामाबाद आए, उन्होंने एक घंटा तक नहीं तोड़ा, हालांकि आपके मर्कज ने यहाँ पर आग भी लगाई, मीडिया पर इसको रिपोर्ट भी किया गया, तो ये इल्जाम है या देखिए जी, पहले तो मैं बता दूं, मौलाना फजलुर रहमान जब आए थे उनके लोग बीमार हो गए थे, तो सीडीए से हमने उनको पानी भी भेजा था और डॉक्टर्स भेज के उनका इलाज भी कराया था। गमले भी तोड़े थे और बाकी जगहों पे उन्होंने अपना पूरा गदर मचाया था, लेकिन हमने उनको प्रॉपर होस्ट किया था। किसी ने उन पे ना टीयर गैसिंग की थी, ना उन पे रबड़ की बुलेट्स फायर हुई थी, और टीयर गैसिंग भी वो जो दहशतगर्दों पे फेंकी जाती है। 2005 और 2013 के एक्सपायर्ड शेल्स जो है इतनी क्वांटिटी में फेंके गए कि जो वहाँ खड़े हुए थे वो मर जाते। हमारे लंग्स डैमेज हुए, हम आपको रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं कि 3-3 दिन से हम लोग किन दवाइयों पे हैं सारे। और आम आवाम का सोचेंगे उनके साथ क्या हालात हुए होंगे, क्या इनका इसके पीछे इनके अज़ाइम क्या थे, मुंतशिर करना था या मारना था। दूसरी बात आपने कहा कि जी वो फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स का मतलब ये है कि अभी हम आए थे, हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, और ना यकीन माने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी खवातीन और बच्चे और एक पुरअमन एहतजाज पे ये उस तरीके से सलूक करेंगे जैसे मकबूजा कश्मीर में मोदी की फौज जाकर निहत्ते शहरियों पे, अपने नौजवानों पे, अपनी खवातीन पे सलूक करते हैं। अब मुझे समझ आ रही है कि इनकी मोदी से इतनी दोस्ती क्यों है, क्योंकि आइडियोलॉजी आरएसएस वाली एक है। बिल्कुल उसी तरह आरएसएस के गुंडे जिस तरह वहाँ पर मुसलमानों पे और कश्मीरियों पे अटैक करते हैं, इसी तरह ये राना सनाउल्लाह जो है, इसको मरियम ने आरएसएस का गुंडा पाला हुआ है, और इसने हुकूमत की मशीनरी, रियासत की मशीनरी को आम आवाम पे बिल्कुल आरएसएस की तरह छोड़ा है। तो फोर्स का मतलब ये कि तैयारी के साथ आएंगे, ट्रेंड होंगे, ताकि इस किस्म के हथकंडों से हम निबट सकें। आप मुझे गवाह इस बात के कि जितनी भी लड़ाई हुई, जितना कुछ भी हुआ, वो हमने बर्दाश्त किया है। हम में से तो किसी ने रिटेलिएट नहीं किया, हमारे में से तो किसी ने डंडे उठा के पुलिस वालों को जवाबी कार्रवाई नहीं की, और ना हमने नैब के ऊपर पथराव करने की, जिस तरीके से ये करते रहे, कोई ऐसी रिवायत है। हम तो अदालतों का और अपने इदारों का और रियासत में जितने ड्यूटी पे खड़े लोग हैं उनका एहतराम करते हैं। लेकिन अभी आपने वीडियो देखी कि पुलिस के बीच में सादा लिबास में नकाब पोश उनकी मौजूदगी में लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाते रहे, डंडे मारते रहे। ये कहाँ आपने देखा है किसी मुहज़्ज़म माशरे में कि नौजवानों के उंगलियों से नाखून नोच लिए जाएं? वो क्या करने आए थे? वो अपना एक पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे थे। और खान साहब ने क्यों कॉल ऑफ किया था? जब उनको लगा कि वायलेंस इतनी बढ़ गई है कि रिटेलिएशन हो सकती है, तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने उस वक्त मसलहतन उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया कि हमारी आवाम जो है वो कहीं रिटेलिएशन में, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे वो रिटेलिएट ना करें। तो उस चीज़ को बजाय अप्रिशिएट करने के, वो फिर उस तरह के जाहिल जो कनीज़ें रखी हुई हैं और जो खुद एक फितनी है, वो इस किस्म की आवाज़ें कसती हैं। उनका बेसिक जो मकसद था, इस साजिश के दो हिस्से थे। एक तो था पाकिस्तान को, मईशत को डिस्टेबलाइज करना, और दूसरा था अमन व अमान ख़राब करके यहाँ पे सिविल अनरेस्ट और अनारकी फैलाना और खून खराबा और तशद्दुद करना। पहले में तो काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गए, क्योंकि स्पॉन्सरर्स उनके बहुत तगड़े हैं, अमेरिका जो बैठे हैं। दूसरे में उन्होंने हमें टूल बनाने की कोशिश की थी, हमने उनके ये अज़ाइम भाप लिए थे, और सारा जुल्म रियासत का और इस मरियम नवाज़ का फैलाया हुआ जो शर और फितना गिरी थी, उसको अपनी ज़ात पे बर्दाश्त की है। और पाकिस्तान में हमने अनरेस्ट और एनार्की फैलने नहीं दी, और ना तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया है। मैडम ये बताएं, जो डी टॉक में जो मीडिया वर्कर्स पर तशद्दुद किया गया, डीएसएनजी को तोड़ी गई, कैमरे तोड़े गए, बंदों को मारा गया, उसके मुताबिक आप क्या कहते हैं? जी, हमें भी ये रिपोर्ट्स थी कि हमारे बीच में अपने ही गुंडे भेज रहे हैं। जिस तरह पुलिस में अपने गुंडे भेजे हुए थे, उसी तरह आवाम में भी अपने गुंडे भेजे हुए थे। जो दरख्त जलाने की बात थी, वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान ही वो वाहिद मुल्क का लीडर है जिसने दरख्त लगाने की तरगीब दी, जिसने छोटे बच्चे नौजवानों को इस तरफ लगाया है कि दरख्त लगाओगे तो अगला फ्यूचर तुम्हारा सेव होगा। इमरान खान की पार्टी के लोग दरख्त आग नहीं लगाते हैं, दरख्त लगाने वालों में से हैं। हम 10 बिलियन ट्री सुनामी वाले हैं, हमने पूरे पाकिस्तान में दरख्त लगाए हैं। तो ये जत्थे जो बीच में आए थे, इसी को ही अवॉइड करने के लिए, और यही बात चीफ मिनिस्टर साहब ने की है कि आइंदा इंशाल्लाह तैयारी के साथ आएंगे, ताकि जो शर अंगेज दोनों साइडों पे लोग खड़े हैं, वर्दी वालों के साथ भी, जो रियासत में पुलिस जिस तरह पंजाब पुलिस के साथ बीच में शामिल थे, और जो हमारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स के बीच में भी इंस्टिगेशन करने आए थे। हमारे पास भी वीडियोस मौजूद हैं जब हमारे नौजवानों ने ऐसे लोगों को पकड़ा भी है और उनकी वीडियोस भी बनाई है। आप लोगों का तो उस वक्त मीडिया डी चौक पे तो कम अज़ कम और इस्लामाबाद में ब्लैकआउट कर दिया गया था, और वो इसी वजह से किया गया था ताकि यही ना पता चल सके कि जो शरअंगेज़ अनासिर हैं, वो जो गुल्लू बाटे हैं, उनकी शक्लें ना कैप्चर हो सकें। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम पूरी तैयारी से आएंगे। आपकी डी चौक में थी मैडम, एकदम भारी उठनी लगातार जो हमने देखा, पूरी रात शेयरिंग होती रही, तासमान भी आप लोग डटे रहे, इस पर कोई शक नहीं है।
خان صاحب آئے ادارے وہ بھی جب آئے تو کم از کم آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ کارکن مایوسی سے ڈی چوک پہ رکے بغیر شاید وہ آئی نہیں سعودی پاک ٹاور سے آگے ہی آئے جو کارکن تھے وہ آخر تک رکے رہے اور مایوس تھے کہ عمران خان دیکھیں جی ڈی چوک پہ جو ان کی پلاننگ تھی نا تشدد کرنے کی اور جو پیچھے انہوں نے تیار کیا ہوا تھا، رانا ثناء اللہ تو ماڈل ٹاؤن کا قاتل ہے، اس نے تو خواتین کے منہ پہ گولیاں برسانے سے پرہیز نہیں کیا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے دوسرا ڈی چوک پہ ایپیسوڈ نمبر 2 کے لیے وہ تیار نہیں تھا؟ آپ نے ابھی اندازہ نہیں لگایا کس قسم کی اس کو ہلا شاوا کی جا رہی ہے اور کس قسم کے اس کے بیانات آ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے، اور کارکنان بالکل مایوس نہیں ہے. خان صاحب آدھے گھنٹے بعد بھی دوبارہ کال دیتے تو ہم دوبارہ جا کے کھڑے ہوتے اور انشاءاللہ اپنے رائٹس لینے کے لیے، پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے اور اس امپورٹڈ فاشسٹ امریکی کٹ پتلی ناجائز حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہم آخری لیول تک جائیں گے انشاءاللہ.